الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا محمد نے پڑھے الصلاۃ والسلام وعلی آلہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا نور اللہ۔ آج کی محفل بسلسلہ شادی خانہ آبادی اصغر علی بھٹی اپنے صاحبزادے رحیل بھٹی کی شادی کے موقع تے اور ظفر اقبال بھٹی اپنے صاحبزادے سجاد علی بھٹی کی شادی کے موقع تے محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت انہاں بچیاں دی عمراں دراز فرمائے، آن والے حالات بہتر فرمائے اور شادی کے موقع تے تمام معاملات دے وچ اللہ رب العزت آسانیاں پیدا فرمائے۔ عزیزان محترم، ایک آیت مقدسہ تلاوت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور رحمت کے سبب آج یہ نورانی وجدانی گھڑیاں عطا فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بارے ارشاد فرمایا، انی اوتیت مفاتیح خزائن الارض، کہ اللہ رب العزت نے مجھے زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں عطا کی۔ تو خیر کثیر سے یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جتنے بھی خزانے ہیں، سونا چاندی ہے، ہیرے جواہرات ہیں، دولت ہے، معدنی اشیاء ہیں، نمک ہے، کانوں سے جو نکلتے ہیں چیزیں، نمک ہے، لوہا ہے، کوئلہ ہے، تیل ہے، یہ سارے جتنے بھی خزانے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین کے سارے خزانے عطا فرمائے۔ خیر کثیر سے ایک یہی حدیث پاک میں آسمان کا بھی ذکر ہے، ایک روایت میں کہ مجھے آسمان کے تمام خزانوں کی چابیاں اور زمین کی چابیاں، اور فرمایا کہ مجھے جنت کی تمام چابیاں جو ہیں اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے یہاں پہ قرآن پاک میں انا اعطیناک الکوثر فرمایا، ہم نے آپ کو عطا فرمایا، میں نے نہیں، ہم نے آپ کو عطا فرمایا۔ انی کا لفظ بھی اللہ فرما سکتا تھا، آتیتو اس طرح کے الفاظ بھی اللہ فرماتا کہ میں نے حضور آپ کو عطا فرمایا۔ انا فرمایا، انی نہ کہا، میں نے نہ کہا، ہم نے کہا، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ تو انا میں جو معنی ہم ہے، حالانکہ اللہ رب العزت تو اکیلا ہے،
اور لینے والے آقا علیہ السلام کی ذات ہے، تو دینے والا اللہ رب العزت ہے۔ تو یہاں ہم کا معنی، ہم میں تو بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں۔ ایک تو اس پہ یہ ایک اشکال ہے، اس کو آپ دور کریں۔ اس کا ایک جواب تو اس تحقیق میں جو گرامر کی روح سے دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جس کا مرتبہ بلند ہو، اس کو جمع کا صیغہ استعمال اس کے لیے کر لیتے ہیں، جائز ہے۔ جس طرح کہ باپ ایک ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ میرے ابو آ رہے ہیں، تو احتراماً کیونکہ اس کا مقام بلند ہے، مرتبہ زیادہ ہے، تو وہ جمع کا صیغہ بولتا ہے آ رہے ہیں۔ باپ تو ایک آ رہا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ آ رہے ہیں، یا میرے استاد یا فلاں عالم یا فلاں پیر و مرشد تشریف لا رہے ہیں۔ تو اب وہ جمع کا جو لفظ بولا جاتا ہے ان کے مقام و مرتبہ کے پیش نظر، تو شاید اسی وجہ سے اللہ نے اپنا مقام و مرتبہ رکھ کے کہ ہم نے پھر عطا فرمایا۔ اور دوسرا یہاں جو خیر کثیر سے جو مراد ہے کوثر آگے ہے، تو کوثر خیر کثیر جو اللہ نے عطا فرمایا ہے حضور علیہ السلام کو، تو یہاں ہم کا مطلب یہاں یہ بنتا ہے کہ ہم سے مراد ایک اللہ کی ذات ہے، اور باقی ساری جو اللہ کی صفات ہیں، خالق ہے، رازق ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، ولی ہے، مددگار ہے، یہ ساری صفات مل کے کہہ رہی ہیں کہ جس طرح اللہ رب العزت کی ذات میں یہ صفات ہے، ان صفات کے صدقے سے ان صفات کا اظہار کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ساری صفات کا مظہر عطم بنا دیا۔ یعنی جو مجھ کے اندر، میرے اندر ذاتی صفات ہیں، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، دینے والا ہے، یہ مددگار ہے، یہ ساری صفات جو ہیں ان کے نورانی تجلیات اور ان کے ظہور اور صفات کا جو مظہر بنایا وہ ہم نے یا رسول اللہ آپ کو بنا دیا۔ انا اعطیناک الکوثر۔ عزیزان محترم، ایک حدیث پاک ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں واللہ یؤتی وانا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرنے والا۔ اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اب یہاں کئی لوگ جو ہیں وہ اس حدیث کے پیش نظر یہ جواب دیتے ہیں یا عطا سے مراد علم ہے، کیونکہ علماء وارث ہیں انبیاء کے، اور انبیاء وہی تقسیم کر سکتے ہیں جس کے وہ مورث ہیں، اور مورث کس کے ہیں؟ علم کے ہیں، نبوت کے ہیں، رسالت کے ہیں، تو پھر آگے پھر وہ تقسیم کرتے ہیں اپنے اصحاب میں، اولیاء میں۔ لیکن دینے میں پچھلا جو صیغہ ہے لفظ یوتی، اللہ عطا کرتا ہے، اس پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ اللہ عطا کرتا ہے تو اللہ صرف نبوت عطا کرتا ہے؟ بولیں توجہ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ عطا کرتا ہے تو اللہ صرف نبوت عطا کرتا ہے؟ اللہ نبوت بھی دیتا ہے، رسالت بھی دیتا ہے، روزی روٹی بھی دیتا ہے، اولاد بھی دیتا ہے، نعمتیں سارے جہان کی عطا کرتا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہاں خطاب ہمیں ہے کہ یہاں اللہ فرما رہا ہے میں نے تمہارے لیے زمین و آسمان کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں دے دیا، زمین بھی دے دیا، آسمان بھی دے دیے، ان کے اندر جو کچھ ہے وہ تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ کیا یہ ہم مراد ہیں؟ سب سے پہلے اس کا خطاب تو آقا علیہ السلام کو ہی ہے۔ اگر زیادہ سے زیادہ جتنی بھی کوئی ترقی کر جائے، آسمان پہ چلا جائے، پہلے پہ چلا جائے، دوسرے پہ چلا جائے، حالانکہ بہت مشکل کام ہے۔ جس طرح چاند پہ جانا، تو کہتے ہیں بھی ہم لوگ چاند پہ چلے گئے، اب پھر منصوبہ بنا رہے ہیں، پھر چاند پہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
تو یہ دریا ہے، تم دریا کا پانی موڑ سکتے ہو، ہوائیں ہیں، ہواؤں کا رخ تبدیل کر سکتے ہو، یہ ساری تمہارے لیے ہے نا۔ جانور ہیں، اپنی مرضی سے چلا سکتے ہو، کشتیاں ہیں، بحری جہاز ہیں، اپنی مرضی سے چلا سکتے ہو، ہوائی جہاز ہے، اس کو موڑ سکتے ہو۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ ایک ادنا شخص، پتہ نہیں وہ کلمہ پڑھنے والا بھی ہے یا نہیں ہے، اگر اس کے کنٹرول میں زمین کے جانور بھی ہیں، کشتیاں بھی ہیں، جہاز بھی ہیں، ہواؤں کے رخ بھی ہیں، سارے اگر وہ ان کو موڑ سکتا ہے، کنٹرول کر سکتے ہیں، مصنوعی بارش بھی کر سکتے ہیں، تو جس کے صدقے سے یہ، جس کے لیے یہ ساری کائنات بنی ہے، اس کے کنٹرول میں کیوں نہیں کچھ ہے؟ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ یہاں پہلے معنی یہ ہونا چاہیے، اے حبیب ہم نے سارے آسمان اور زمین آپ کے سپرد کر دی ہے۔ اب سمجھائیے، وَاللَّهُ يُؤْتِي وَأَنَا قَاسِمٌ، اللہ عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ وہ نبوت و رسالت ہو، اب یہ بھی روایات میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انبیاء کی ارواح حضور علیہ السلام کے سامنے پیش کی تھی، اور ان ارواح کے سامنے حضور علیہ السلام کو اللہ لے کے آیا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ ایسا نور چمک رہا ہے کہ جس کی روشنی ہر کائنات کے کنارے میں پہنچی ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے ارواح انبیاء، اگر تم ہر ایک رسول اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو ہم تمہیں نبوت بھی عطا نہیں کریں گے۔ واللہ یؤتی وأنا قاسم وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم۔ یاد کرو اس وقت کو، اللہ نے قرآن میں فرمایا جب نبیوں سے اللہ عہد لے رہا تھا کہ رسول تم میں تشریف لائیں تو سارے ان رسول پہ ایمان لائیں۔ تو رسول پہ ایمان لانا، واللہ یؤتی، اللہ ہی رسالت دیتا ہے، اللہ ہی نبوت دیتا ہے، اللہ ہی شریعت دیتا ہے، لیکن انبیاء کو اللہ نے فرمایا اگر تم نے شریعت لینی ہے، نبوت لینی ہے، رسالت لینی ہے تو ایمان سونے محبوب پہ لانا پڑے گا۔ تقسیم حضور کے دستے اقدس پہ ہی ہوگی۔ جو حضور کے دستے اقدس پہ بیعت کرتا جائے گا، ایمان قبول کرتا جائے گا، اس کو نبوت بھی ملتی جائے گی، رسالت بھی ملتی ہے۔ اب دیکھیں، واللہ یؤتی وأنا، نہ صرف یہاں پہ علم ہے بلکہ خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے۔ جو اللہ نعمتیں لوگوں کو عطا کرتا ہے وہ دست رسالت سے ہی عطا کرتا ہے۔ اب اس بارے میں بہت ساری احادیث ہے، آج کا موضوع بھی یہی ہے کہ حضور علیہ السلام قاسم ہیں، تقسیم فرمانے والے ہیں۔ اب اس میں ایک یہ بھی اعتراض ہے، اس کے جواب میں ایک حدیث بھی پیش کرتے ہیں اس موضوع کے مطابق ہی۔ حاتم طائی بہت بڑا سخی تھا۔ حاتم طائی حضور علیہ السلام کی آمد سے قبل کا واقعہ ہے۔ اتنا سخی تھا کہ اس نے اپنے محل کے 8 دروازے بنائے ہوئے تھے، اور اگر مانگنے والا آتا ایک دروازے سے تو 8 دروازوں پہ اس نے خیرات رکھی ہوتی تھی۔ اگر کوئی ایک آدمی آتا تو وہ اس کو دروازے سے مل جاتی، وہی آدمی دوسرے دروازے پہ جاتا پھر بھی اس کو خیرات ملتی، وہی آدمی تیسرے پہ جاتا پھر بھی، اگر سارے 8 دروازے پورے کر کے پھر پہلے پہ آتا پھر بھی اس کو خیرات دے دیتے۔ حاتم طائی تو اس سے زیادہ تو پھر آپ کے نبی سخی نہیں نا۔ اس کے جواب میں فرمایا، میں مختصر کرتا جا رہا ہوں، جواب میں فرمایا کہ اس کو 8 دروازے بنانے پڑے تھے اور ہر دروازے سے خیرات دینی پڑتی تھی، لیکن سائل کی پھر بھی کمی پوری نہیں ہوتی تھی۔ 8 دروازوں سے بھی ایک ہی سائل کو دیتا، پھر بھی سائل کی جھولی نہیں بھرتی تھی، لیکن حضور علیہ السلام کا دروازہ ایک ہی تھا، اور جو سائل آتا تھا ایک دروازے سے اتنا کچھ لے جاتا تھا، دوبارہ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔
ایک حدیث میں ہے ایک صحابی تشریف لائے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے کچھ عطا کرے، حضور نے دے دیا۔ پھر کہا جی مجھے عطا کرے، پھر حضور نے دے دیا۔ پھر کہا جی مجھے عطا کرے، حضور نے پھر دے دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کو سمجھایا کہ جی جتنا بھی تم لیتے جاؤ یہ آخر دنیا ہے، مانگنے کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس نے کہا جی یا رسول اللہ آج کے بعد پھر میں کسی سے نہیں مانگوں گا، بس آپ سے مانگا ہے، اس کے بعد کسی سے بھی نہیں مانگوں گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور آیا، حضرت ابوبکر صدیق کا پہلے دور آیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے مال دینا چاہا، اس نے قبول ہی نہ کیا، کہا کہ میں نے نہیں کچھ لینا، لیا ہی کچھ نہیں، کبھی بھی کچھ نہ لیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور آیا، مال غنیمت ہے، حضور نے اسپیشل بلوایا کہ اس صحابی کو بلا کے لاؤ، کہا کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے پھر مانگنے کی ضرورت ہی نہیں، اب مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کا وضو کرواتے تھے۔ حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کو تہجد کا وضو کرواتے تھے، پانی کا انتظام کرتے تھے، ہاتھ میں برتن ہوتا تھا، حضور علیہ السلام کو وضو کروانے کے لیے آئے۔ حضور علیہ السلام کا دریا رحمت کا جوش میں آیا، حضور نے فرمایا سل، اے ربیہ مانگ لے جو مانگنا ہے۔ جو حاتم طائی کے پاس وہی دے سکتا تھا نا جو اس کے پاس تھا، اس سے زیادہ تو نہیں۔ اس نے کبھی یہ تو نہیں کہا کہ مانگ ہے سائل کیا مانگنا چاہتا ہے میں تجھے وہی عطا کر دوں گا، بلکہ سائل کو اپنی مرضی سے دیتا تھا جو اس کے پاس تھا۔ لیکن حضور علیہ السلام نے حضرت ربیہ سے فرمایا مانگو جو مانگنا چاہتے ہو۔ تو حضرت ربیہ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے آپ پیسے دے دیں، مجھے خیرات دے دیں، مجھے کوئی سوال ہے یہ مسئلہ پوچھ رہا ہے اس کا جواب دے دیں، نہیں، بلکہ یہاں پہ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں تمہارا جنت میں گوانڈ چاہتا ہوں کہ تمہارے ہمسائے میں اللہ مجھے بھی عطا کرے، گوانڈی بننا چاہتا ہوں، تمہارا ساتھ چاہتا ہوں، جس طرح یہاں وضو کروا رہا ہوں جنت میں بھی آپ کو وضو کرواتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او غیر ذالک، کوئی اور بھی چیز مانگنی ہے؟ یہ تو تجھے جنت تو مل گئی اور میرا ساتھ بھی مل گیا اور یہاں بھی وضو کرواتا ہے جنت میں بھی کروائے، اور بھی کچھ مانگنا ہے؟ اور بھی مانگنا ہے تو بھی مانگ لو۔ کہا جی بس یا رسول اللہ یہی کافی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا یہ تو مل ہی جائے گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا فَعَنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کہ سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرتے رہنا۔ جنت تو مل گئی تمہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ عمل چھوڑ دیں، نماز چھوڑ دیں، آپ کوئی نیکی نہ کریں، یہ نہیں، فرمایا نہیں، سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرتے رہنا تاکہ کوئی یہ نہ کہے اس کو تو دعا ملی تھی اس نے ہر چیز چھوڑ دی وہ جنت میں چلا گیا۔ تو یہ امام مسلم نے اس کو روایت کیا۔ حضور علیہ السلام کے ایک سے مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، آپ فرماتے ہیں سمیت اذنی من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و یقول طلحہ و زبیر جاریا فی الجنہ، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ مولا علی پاک فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا، حضور علیہ السلام کے منہ مبارک سے سنا، آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو طلحہ ہے اور زبیر دونوں صحابی، حضرت طلحہ حضرت زبیر دونوں عشرہ مبشرہ بھی ہیں، دونوں عشرہ مبشرہ بھی ہیں۔ حضور نے فرمایا حضرت طلحہ اور حضرت زبیر یہ دونوں میرے جنت میں گوانڈی ہوں گے، میرے ہمسائے۔ عزیزان محترم، آپ کا تقسیم کرنا، یہ جنت تقسیم ہو رہی ہے نا، بہت سارے اصحاب ہیں جن کو حضور علیہ السلام نے دنیا میں جنت تقسیم فرما دی تھی۔ اب ایک اور حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سابقہ اسلام لانے والوں میں یعنی سب سے جو پہلے لوگ مسلمان ہوئے تھے ان میں سے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے۔ عکاشہ پڑھیں، عکاشہ پڑھیں، عکاشہ پڑھیں، اس طرح نام پڑھا جاتا ہے۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک اور لقب دیا تھا، قال خیر فارس فی العرب، عکاشہ جو ہے یہ عرب کا بہترین گھوڑا ہے، یہ بھی حضور نے ان کو لقب دیا تھا۔ ایک دفعہ یہ وہی حضرت عکاشہ، اس کی وہ بھی حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، آپ کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا کہ میرے سامنے باقی انبیاء کی بھی اور انبیاء خود بھی اور ان کی امتیں بھی پیش کی گئی، تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک نبی کے ساتھ ایک ہی امتی ہے، بس ایک نبی ہے، اس کا امتی بھی ایک ہی ہے جس نے اس پہ کلمہ پڑھا ہے، اور ایک نبی گزرا اس کے ساتھ 2 ہیں، کسی کے ساتھ 10 ہیں، کسی کے ساتھ 100 ہیں، کسی کے ساتھ ہزاروں لاکھوں ہیں۔ ایک بہت بڑی جماعت گزری تو میرا دل خوش ہوا کہ شاید یہ میری امت ہو، تو حضرت جبریل عرض کی نہیں، یہ آپ کی امت نہیں، یہ فلاں نبی کی امت ہے۔ کہا کہ آپ کی امت تو آسمان کے کناروں کی طرف آپ دیکھیں، جو سب سے بڑی امت ہے، جو سب سے زیادہ جماعت ہے، یا رسول اللہ وہ آپ کی امت ہے۔ اور اس امت کے آگے آگے آپ دیکھیں جو 70,000 سب سے جو آگے افراد چل رہے ہیں، 70,000 لوگ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ حضرت جبریل نے یہ عرض کی، حضور علیہ السلام صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ میری امت بہت بڑی ہے، اور اس امت کے آگے جماعت ایک بہت بڑی 70,000 کے قریب 70,000 لوگوں کی جماعت ہے، اور وہ ایسی جماعت ہے کہ جس کا حساب ہی نہیں ہوگا، سیدھے جنت میں جائیں گے۔ اور فرمایا حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، عرض کی یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں کہ یہ جو 70,000 لوگ ہوں گے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں، ان میں میرا بھی نام آپ دعا فرمائے میرا نام بھی آ جائے ان 70 میں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم اجعلہ منہم، اے اللہ عکاشہ کو بھی ان میں شامل فرما لے۔ اب ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے بھی آپ دعا فرمائے، میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال سبقک بہا عکاشہ، فرمایا کہ حضرت عکاشہ جو ہے وہ تم سے سبقت لے گئے، انہوں نے پہلے دعا مکا لی ہے، وہ آگے نکل گئے۔ یہ بھی موقع موقع کی بات ہوتی ہے، جب دریائے رحمت جوش میں ہو تو اس وقت پھر آپ پیر و مرشد کے پاس بیٹھے ہوں، علماء کے پاس بیٹھے ہوں، تو پھر دعا کرا لیا کریں، کام بن جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک غزوے میں آئے اور ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی تلوار، یا رسول اللہ میری تو تلوار ہی ٹوٹ گئی غزوہ بدر کے مقام پہ، میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھڑی عطا فرما دی، فرمایا یہ لو، اس سے لڑنا شروع کرو، جب لڑو گے نا ہوا میں لہراؤ گے یہ تلوار بن جائے گی۔ یہ ہے قدرت ہے رسول اللہ کی جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ بھی تھا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ اب مجھے کوئی آگے کہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں تو یہ ہو جائے، تو مجھے تو یہ یقین تو نہیں نہ ہوتا کہ میرے دعا کرنے سے ہو جائے گا، یا میں یہ کام کروں تو ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو کمالات دیے تھے، جو مقام دیا تھا، جو فضیلت دی تھی، آپ کو پتہ تھا کہ اس چھڑی کو جب میں ہاتھ لگاؤں گا یہ چھڑی نہیں رہے گی بلکہ تلوار بن جائے گی۔ اگر آپ دیکھیں چھڑی، لکڑی، سوٹی، آگے تلواریں ہوں اور آپ سپاہی کو سوٹی دے کے آگے کھڑا کر دیں، مثال کے طور پہ آج کسی کے پاس پستول ہو یا بندوق ہو، رائفل ہو، اور آپ کہیں کہ اس کا مقابلہ ڈنڈے سے کرو، تو ڈنڈا پکڑنے والا جس کو تم بھیج رہے ہو وہ بھی تم سے سوال کرے گا، میں اس سے کیسے
لڑائی کر سکتا ہوں، دفاع کیسے کر سکتا ہوں، ایک ڈنڈے سے بھی دفاع ہو سکتا ہے، لیکن یا حضرت عکاشہ کا بھی ایمان دیکھے کہ جو ہستی مجھے چھڑی بنا کے دے رہی ہے، یہ چھڑی یہ عام چھڑی نہیں، یا یہ تلوار عام تلوار نہیں رہے گی، یہ اللہ کے نور سے اس چھڑی میں جو طاقت آئے گی وہ تلواروں سے بھی زیادہ طاقت آئے گی۔ آپ اس سے لڑتے رہے حتیٰ کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میرے غزوے میں آپ شہید ہوئے۔ عزیزان محترم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ بھی میں آپ سے حدیثیں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، حدیثیں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، مجھے یاد نہیں رہتا، تو آپ کرم فرمائیں، میرے حافظے کا انتظام فرمائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا ابو ہریرہ ابسط رداءک، اے ابو ہریرہ اپنی چادر بچھا دے، جو تیرے پاس چادر ہے نا وہ چادر بچھا، تجھے حافظہ عطا کرے۔ حافظہ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ عقل کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ حافظہ کون عطا کرتا ہے؟ دماغ کون دیتا ہے؟ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے فضل اور کرم سے، قدرت سے یہ طاقت رسول اللہ کو بھی عطا کی ہوئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ نے اللہ سے دعا نہ مانگی کہ یا باری تعالیٰ مجھے حافظہ دے دو، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ میں یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں، کچھ انتظام فرمائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا چادر بچھاؤ، ہم تمہارا حافظہ درست کر دیتے ہیں۔ چادر بچھائی، حضور نے اپنے دونوں ید اللہ فوق ایدیہم، دونوں ہاتھوں سے 3 مرتبہ اشارہ فرمایا، جس طرح کوئی چیز دے رہے ہوتے ہیں، جس طرح کوئی چیز جھولی میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے 3 دفعہ حضرت ابو ہریرہ کی جھولی میں ڈال کے، خالی ہاتھ تھے، بظاہر ہاتھ خالی تھے، لیکن ان ہاتھوں ظاہر تو نظر آتے میں خالی ہے، لیکن اندر حافظہ رکھا ہوا ہے، اور کمال درجے کا حافظہ تھا کہ حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا، اے ابو ہریرہ اب یہ چادر سمیٹ کے اپنے سینے پہ لگا لے۔ جب حضرت ابو ہریرہ نے وہ چادر اپنے سینے پہ لگائی نا، حضرت ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں سارے صحابہ حدیثیں لکھتے تھے، لیکن میں نہیں لکھتا تھا، جو بھی سنتا تھا مجھے یاد ہو جاتا تھا۔ باقی لکھ کے یاد کرتے تھے، میں زبانی یاد کر دیا کرتا۔ اور سب سے زیادہ آج بھی کتب میں جو حدیثیں مروی ہیں وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ عزیزان محترم، اس کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق کے موقع پہ جب دیکھا کہ رسول اللہ نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں پیٹ پہ، باقی صحابہ نے بھی پتھر باندھے ہیں، تو اتنی بھوک لگی ہوئی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 دن تک ہم نے کوئی چیز چکھی نہیں تھی، 3 ایام لا نذوق سواک، 3 دن ہو گئے ہم نے بالکل ہی کوئی چیز چکھی نہیں، 3 دنوں کی بھوک ہے۔ 1000 صحابہ کرام ہیں، جلدی سے دوڑے، حضور علیہ السلام کی بھوک کا انتظام کیا اور گھر چلے گئے، اپنی بیوی کو کہا کہ کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ چیز ہے، چھوٹا سا بکرا باندھا ہوا تھا، اس کو کہا، بیوی کو کہا بھی جلدی سے جو نکالو، تم آٹا بنا لو اور میں اس بکرے کو ذبح کر دیتا ہوں، گوشت بناتا ہوں، حضور کو دعوت دیتے ہیں۔ اور گوشت بنانے کے بعد حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، کان میں جا کے حضور کے کان میں جا کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، 1 آپ اور 4 آپ کے کھانے کا انتظام، آپ میرے گھر تشریف لے، آپ کے لیے کھانا، 1 آپ اور 4 لوگ۔ حضرت جابر کو کہا، جاؤ ہم آتے ہیں، آپ کے پیچھے پیچھے ہم بھی آتے ہیں، جاؤ انتظام کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ خوشی خوشی گھر آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یا اہل خندق، اے خندق والو، 1000 لوگ تھے جتنے خندق کھود رہے تھے، اے خندق والو سارے آ جاؤ، ان جابر انسانا سوار لکم، فرمایا جابر نے تم سب کے لیے کھانا تیار کر کے رکھا ہے۔ حضور کو پتہ نہیں تھا، حالانکہ اب چونکہ شادی کا یہ موقع ہے، اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں، جتنے بندوں کو دعوت دی جائے کسی کھانے پہ، دعوت پہ،
ان بندوں کے اوپر ایک بچہ بھی لے کے جانا حرام ہے، نہیں لے کے جا سکتے۔ یہ ہوتا ہے نا، اکثر علماء محفل پہ جاتے ہیں تو وہ ایک کو دعوت دیتے ہیں اور ساتھ اور بھی لے جاتے ہیں۔ اگر وہ سب کو دعوت ہو یا اتنے لوگوں کو دعوت ہو پھر جانا چاہیے۔ اسی طرح کسی نے کسی کو کھانے کی دعوت دی ہے، اب وہ ساتھ کوئی اور نہیں لے کے جا سکتا۔ اور اسی طرح اگر وہ کھانا کھا رہا ہے اکیلا ہے تو اس کھانے سے کتے کو بھی نہیں ایک لقمہ ڈال سکتا۔ اگر مالک اجازت دے بھی یہ اپنے ساتھ گھر لے جائے یا خود کھا لے تو پھر تو تمہارا اس پہ حق ہے کہ آپ جانوروں کو کھلائیں یا گھر والوں کو کھلائیں۔ اگر یہ نہ ہو، صرف تمہیں اجازت ہو، تو پھر تمہارے سوا کوئی بچہ بھی نہیں آ سکتا۔ تو جب رسول اللہ یہ شریعت خود نافذ کرنے والے ہیں اور ادھر ایک رسول اللہ کو 4 لوگوں کو دعوت ہے اور اپنی ہی شریعت کی خلاف ورزی کے سارے لوگوں کو دعوت دے دی، 1000 بندے کو دعوت دے دی۔ حضرت جابر نے تو اتنی دعوت کی نہیں تھی، صرف 4 لوگ تھے اور ایک رسول پاک علیہ السلام کے لیے دعوت تھی۔ لیکن سیدنا جابر رضی اللہ عنہ دیکھا کہ میں دیکھوں تو صحیح بھی رسول اللہ تشریف لا بھی رہے کہ نہیں، ابھی لیٹ تو نہیں ہو گئے۔ ابھی میں نے باہر نکل کے دیکھا تو جتنے بڑے لشکر کو جب دیکھا کہ 1000 لوگ ہی حضور کے ساتھ آ رہے ہیں تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی، میرا جو رنگ ہے وہ زرد ہو گیا کہ اب کہاں سے یکدم انتظام کریں۔ جلدی سے جا کے اپنی بیوی کو بتایا، بیوی نے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ صرف 4 لوگوں کو ہی دعوت دینا؟ کہا تو میں رسول اللہ کو اتنے ہی لوگوں کی دعوت کے لیے کہا تھا، اس سے زیادہ میں نہیں کہا، جتنا تم نے کہا اتنا ہی وہاں جا کے کہا۔ لیکن اب رسول اللہ اپنی مرضی سے لے آئے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن جب دروازے پہ پہنچے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے جابر تیری دعوت صرف 4 لوگوں کی ہے، 5واں میں ہوں، لیکن یہ جتنے لوگ آئے ہیں نا یہ سارے میرے مہمان ہیں، تیرا مہمان نہیں ہے، تیرے اوپر بوجھ نہیں ہے، یہ میرے مہمان ہیں۔ اب دیکھیں آقا علیہ السلام نے فرمایا ہنڈیا لاؤ، اس کے اندر آپ نے لعاب دہن ڈال دیا، فرمایا اس کا ڈھکنا نہیں اتارنا، تھوڑا سا رسکا کے ڈھکنا، اس کے اندر سے آپ نے سالن نکالتے رہنا ہے۔ اور بیوی کو، حضرت جابر کی بیوی کو حکم دیا، آپ نے فرمایا جابر اپنی بیوی کو کہو کہ اور بھی عورتیں لے آئیں، اکیلی عورت سے کھانا نہیں پکے گا، روٹیاں نہیں پکیں گی، اور بھی عورتوں کو بلا لے، اور جتنا یہ 2-3 پیڑوں کا آٹا ہے نا اس آٹے کے اوپر پونا کرا دے، درمیان سے ہاتھ ڈال کے اندر سے آٹا نکالتے رہیں، اس کا پونا اور کپڑا نہیں اتارنا، بس پکاتی رہیں، جتنی بھی عورتیں آئیں وہ ساری۔ 1000 کا لشکر تھا، وہی کھانا وہی سالن، وہ سبھی کو ہی پورا آ گیا، سبھی نے رج کے کھایا، 3 دن کے بھوکے ہیں، پتھر پیٹ پہ باندھے ہوئے ہیں، وہ پیٹ سیدھا کر کے پتھر ہٹا کے وہ کھانا کھا کے رج کے واپس بھی جا رہے، کھانا اسی طرح صحیح سلامت بھی پڑا ہوا۔ کیا رسول اللہ کو پتہ نہیں تھا بھی کھانا تھوڑا ہے؟ اور پھر آپ کو یہ پتہ تھا اگرچہ 4 لوگوں کو کھانا ہے تو میں 1000 پہ کر دوں گا، آپ کو پتہ تھا نا کہ جب میں لعاب ڈالوں گا نا اس کے اندر، جب میں برکت کی دعا کروں گا یہ 4 لوگوں کا کھانا 1000 پہ پورا آ جائے گا۔ یہ حضور علیہ السلام کو اپنی اس طاقت کا اندازہ تھا کہ یہ اللہ نے مجھے کمال بخشا ہوا ہے، یہ اللہ نے مجھے فضیلت دی ہوئی ہے، اسی لیے تو حضور نے فرمایا جابر تو پریشان نہ ہو، یہ تیرے مہمان نہیں ہیں، یہ سارے میرے ہی مہمان ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں۔ جب ہجرت والے دن موقع تھا نا، جب ہجرت سفر حضور کر رہے تھے، اس وقت یہ بھی بچے تھے، لڑکے تھے، 14-15 سال کے۔ آپ بکریاں چراتے تھے، مکہ والوں کو۔ تو عقبہ بن ابی معیط اس کی بکریاں تھیں، اب یہ چراتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہماری فقہ ہے نا، فقہ حنفی،
یہ زیادہ تر ان احادیث سے یہ فقہی مسائل اخذ کیے گئے ہیں جن کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ یہ بھی لڑکے تھے، بکریاں چرا رہے تھے، ہجرت کا موقع تھا، حضور علیہ السلام اس کے پاس سے گزرنے لگے، بھوک لگی ہوئی تھی۔ آپ نے پوچھ لیا کہ بچے کچھ دودھ والا جانور ہے؟ یا غلام حل من لبن، بچے دودھ ہے یہاں پہ کسی جانور میں، کسی بکری میں؟ قال قلت نعم ولكن مؤتمن ولكنني مؤتمن، ہاں یا رسول اللہ ہیں، جانور تو ہے لیکن یہ سارے میرے پاس امانت ہے، میرے اپنا کوئی بھی نہیں ہے، تو امانت میں خیانت تو نہیں ہو سکتی۔ یا دودھ تو میں آپ مسلمان نہیں تھا، پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ رسول اللہ ہے، لیکن من کا سچا تھا۔ یہ بات حضور علیہ السلام کو بڑی پسند آئی اور اس کی قسمت جاگ پڑی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا فَهَلْ مِنْ شَاةٍ لَمْ يَنْزُ عَلَيْهَا الْفَحْلُ، کیا کوئی ایسی بکری بھی ہے جو ابھی دودھ والی ہوئی ہی نہیں ہے، کبھی اس نے بچہ جنا ہی نہیں ہے؟ بھی پٹھ، وہ پٹھ بھی ہے جو ابھی تک دودھ والی نہیں ہوئی، اب پٹھ سے کون سا کیسے دودھ نکل سکتا ہے؟ جو بکری بچے جنے گی پھر ہی دودھ آئے۔ حضور نے فرمایا ایسی بھی کوئی بکری ہے پٹھ جو ابھی بچہ بننے پیدا کرنے والی ہوئی نہیں ہے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ وہ تو مان دے سکتے ہیں، اس میں تو امانت میں خیانت نہیں نہ ہو سکتی، اس کا تو دودھ ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر اس دودھ میں اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طاقت کا اندازہ تھا کہ نہیں تھا، قدرت تھی کہ نہیں تھی؟ ایسی بکری مانگ رہے ہیں جس کے اوپر بکرا گیا ہی نہیں، جس سے بچے ہوئے ہی نہیں، جس کا دودھ اترا ہی نہیں، یا یوں سمجھے ابھی جوان ہوئی نہیں۔ اس پٹھ کو لیا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، فمسح درعها، اس کے تھنوں کے اوپر حضور نے ہاتھ پھیرا۔ جب آقا علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا فنزل اللبن فحلبه في اناء فشرب، اس نے اس بکری سے حضور علیہ السلام نے اتنا دودھ نکالا کہ آپ نے خود بھی پیا، وسقا ابا بکر، حضرت ابو بکر صدیق کو بھی پلایا۔ اسی طرح ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بکری کا واقعہ ہے، وہ کمزور بکری تھی، بوڑھی تھی، ہڈیاں ہی ہڈیاں تھی، چل پھر نہیں سکتی تھی، کھاتی نہیں تھی، بھوکھی تھی، خیمے میں پڑی ہوئی ہے۔ حضور نے پوچھ لیا بھی وہ بکری دودھ ہے آپ کے پاس؟ اس نے کہا جی کوئی نہیں، یہ بکری ہے، اس کے پاس بھی دودھ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا بکری ہمیں دے دے، دودھ نکالنا ہمارا کام۔ اس نے کہ دے دی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی ہاتھ ہی پھیرا ہے، اس بکری نے اپنی ٹانگیں اگلی آگے پھیلا دی، پچھلی پیچھے پھیلا دی۔ جس طرح دودھ دینے والا جانور وہ دودھ دینے کی تیاری میں ہوتا ہے، وہ بکری ایسی تیاری میں ہو گئی اور اس نے چگالی شروع کر دی۔ اب یہاں دودھ نکالنا صرف مقصد نہیں تھا، بلکہ اس بکری نے اتنے دنوں سے بھوکھی ہے، لاغر ہے، بیمار ہے، کھاتی پیتی کچھ نہیں ہے، اس کے پیٹ میں کچھ نہیں ہے، تو چگالی کس وجہ سے؟ چگالی تو جانور وہی کرتا ہے نا جس جو سیر شدہ ہو، پیٹ میں کچھ نہ کچھ ہو، کچھ گھاس ہو، چارہ ہو۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کی بھوک بھی مٹائی اور اس چارے کو جو اللہ رب العزت کے فضل سے پیٹ میں پیدا ہو گیا اس کو ہضم کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ وہ تندرست بھی ہو گئی، وہ بوڑھی تھی، جوان بھی ہو گئی، اس کی ہڈیاں بھر گئیں، اس کے تھن دودھ سے بھر گئے، اس کے اندر خون کی روانگی آ گئی، وہ بکری دودھ دینے لگی۔ اتنا دودھ، اور حضور علیہ السلام اس قدر دودھ دونے میں ماہر تھے کہ اس دودھ کے برتن کے اندر اتنی جاگ بنی کہ جاگ کناروں سے باہر ٹپکنے لگی۔ حضور نے سارے صحابہ، 4 لوگ تھے حضور کے سوا، چاروں کو پانی دودھ پلایا، پھر اس عورت کو ام معبد کو دودھ پلایا، پھر آخر میں حضور نے پیا، فرمایا پھر اس برتن کو واپس لاؤ۔ حضور نے پھر دودھ کا برتن بھر کے ام معبد کو عطا کر۔ حضور کو پتہ نہیں تھا کہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا۔ آج کہتے ہیں نا یہ نبی کے اندر یہ طاقت کہاں سے آ گئی؟
اس کو سمجھاؤ یہ حضور علیہ السلام کو پہلے سے علم تھا کہ ایسے جانور جو دودھ نہیں دے سکتے میں ان سے بھی اگر ہاتھ رکھوں تو وہ بھی دودھ دے دیں گے۔ اسی طرح ایک اور میں آپ کے سامنے واقعہ پیش کروں، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بقیہ جو حدیث میں، اب جب دودھ دو لیا نا حضرت عبداللہ بن مسعود کی وہ پٹھ ہے، چھوٹی بکری سے دودھ دو لیا، وہ دیکھ رہے تھے، انہوں نے پوچھ لیا، سوال کیا، یا رسول اللہ علمنی من ھذا، یہ بات مجھے بھی آپ سکھا دے جو آپ نے بکری میں کیا ہے، دم کہہ لیں، دعا کہہ لیں، علم کہہ لیں۔ یا رسول اللہ جو آپ کو اللہ نے علم دیا ہے، جس علم کے صدقے سے پٹ سے آپ نے دودھ نکال لیا، اور یہ بکریاں تو میں چراتا ہوں، مجھے تو پتہ ہے نا یہ دودھ دے بھی سکتی ہے کہ نہیں دے سکتی، تو اس سے اگر آپ نے دودھ نکال لیا تو آپ کے پاس کوئی خصوصی علم ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، یا رسول اللہ وہ مجھے بھی سکھا دے کہ یہ کون سا علم ہے۔ اب جب سوال کیا فمسح رأسی، حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے سر پہ ہاتھ پھیرا، پیار بھرا ہاتھ جب پھیرا، حضور نے فرمایا یرحمک اللہ فإنک ملیم معلم، اللہ تجھ پر رحم فرمائے، بے شک تو ہے تو چھوٹا سا بچہ لیکن اللہ تجھے استاد ضرور بنائے گا، علم اتنا دے گا کہ لوگ تجھ سے سیکھیں گے۔ اور وہی عبداللہ بن مسعود جس کے بارے میں پہلے میں آپ کو بتا دیا ہے کہ پوری فقہ حنفی آج جن فروعی مسائل پہ ہم چل رہے ہیں وہ ان میں سے اکثریت جو ہے وہ عبداللہ بن مسعود سے روایت کردہ حدیثوں سے اخذ کیے گئے۔ عزیزان محترم، سر پہ ہاتھ پھیرنے کا واقعہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پیش آیا، آپ کے لیے دعا کی، برکت کی، آپ کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا۔ اب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی شان یہ تھی کہ جو بھی بیمار آتا تھا حضرت حنظلہ کے پاس، جو بیمار آتا تھا، جس قسم کی بیماری ہوتی، جانوروں کو ہوتی تو انسانوں کو ہوتی، تو آپ اسی جگہ پہ ہاتھ رکھتے، اپنا دایاں ہاتھ جس جگہ، جس سر کے جس حصے پہ آقا علیہ السلام نے ہاتھ رکھا تھا اسی حصے پہ ہاتھ رکھتے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس مرض والے جانور پہ یا اس مرض والے انسان پہ ہاتھ پھیرتے، اس کو شفا ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال بینما نحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مینا، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا میں تھے، مینا میں تھے، اذن فلق القمر فلقتین، فلقتا وراء الجبل وفلقتا دونی، فقال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشرب، مشرکین مکہ نے کہا، کیونکہ وہ حضور علیہ السلام کو ہر بات پہ جو بھی معجزہ وہ دکھانے کا، مانگنے کا مطالبہ کرتے، حضور علیہ السلام کو پیش کر دیتے، کنکریوں سے کلمہ پڑھانا، درختوں کو پیش کرنا، تو یہ انہوں نے سوچا کہ یہ تو جادو کر دیتے ہیں ہماری نظروں پہ، تو ہماری نظروں کو ایسے محسوس ہوتا ہے، تو انہوں نے سوال یہ عقیدہ باندھ لیا تھا کہ آسمان پہ کسی جادوگر کا جادو نہیں چلتا، اگر آسمان پہ چاند کو دو ٹکڑے کر دیں گے نا، چاند کو دو ٹکڑے کر دیں گے تو پھر یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، یہ جادوگر اور جھوٹے نہیں ہیں۔ یہ کن کا عقیدہ تھا؟ مشرکین کا عقیدہ تھا۔ کیا عقیدہ تھا؟ کہ جو نبی ہوتا ہے اس کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے، یہ پاور ہوتی ہے۔ کفار مکہ مانتے تھے، مشرک مانتے تھے کہ ایک نبی کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے، یہ پاور دی ہے، یہ عظمت اور شان دی ہے کہ وہ چاند کو بھی توڑنا چاہے تو وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ آج نام نہاد ہے، کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، ان کا عقیدہ دیکھیں کہ نبی کچھ کر نہیں سکتا، کلمہ پڑھتے ہیں۔
اگر ماننا نہیں ہے حضور علیہ السلام کی طاقت کو، قدرت کو ماننا نہیں ہے تو پھر کلمہ چھوڑ دیں۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ سوال کیا حضور علیہ السلام نے فرمایا آؤ میں تمہیں چاند بھی توڑ کے دکھاتا ہوں۔ ہم سارے مینا میں تھے، مینا جہاں قربانی کرتے ہیں، حاجی جا کے جہاں قربانی کا جانور حج کے دنوں میں قربان کرتے ہیں، تو مینا وہ جگہ ہے، ہم مینا میں تھے۔ آقا علیہ السلام نے سارے مکہ والوں کو اکٹھا کیا اور میں گواہ ہو جاؤ سارے، یہ چاند دیکھو، میں نے اشارہ کیا، دو ٹوٹے ہو گئے، ایک پہاڑ کے ایک اوپر جا کے ایک ٹکڑا اور ایک پہاڑ کے نیچے آ گیا۔ انہوں نے کہا یہ بھی جادو ہے۔ اب بیچ میں اسی لوگ بولے اگر یہ جادو ہے تو پھر جو دور دراز لوگ سفر پہ گئے ان پہ تو جادو نہیں نا، چلو ہماری آنکھوں پہ جادو ہے جو ہم پاس کھڑے ہیں، سارے دنیا والوں کو تو جادو نہیں ہے۔ پورا 1 مہینے تک جہاں سے بھی جو بھی مسافر مکے سے آتا، وہ دور سے آئے یا مکہ والوں سے آئے، اس سے پوچھتے تھے فلاں رات تم نے کوئی عجیب واقعہ دیکھا؟ تو وہ گواہی دیتا تھا ہاں ہم نے دیکھا، ہم نے عجیب ایک رات وقت دیکھا کہ چاند جو تھا وہ ٹوٹ کے زمین پہ آ گیا۔ عزیزاً محترم، یہ حضور علیہ السلام کی طاقت دیکھیں، ایک انگلی آپ کی انگلی پاک سے نکلنے والی ایک واحدی لکیر ہے، یعنی جو نظر نہیں آتی، اس لکیر کی طاقت یہ ہے کہ زمین پہ کھڑے ہو کے 2,40,000 میل کی مسافت پہ چاند ہے اور اس چاند کی طرف اشارہ کیا اور اس کا کلیجہ چیر کے رکھ دیا۔ حضور کی انگلی پاک سے نکلنے والی وہمی لکیر کی یہ طاقت ہے۔ آپ کی انگلی کی طاقت کتنی ہوگی، ہاتھ کی کتنی ہوگی، بازو کی کتنی ہوگی، پورے جسم کی طاقت کتنی ہوگی۔ ہم اگر ایک بلب یا لائٹ کی طرف لکیر، وہمی لکیر، اشارے سے ہم اشارہ کرتے رہے، انگلی سے اشارہ کرتے رہے، اس کے اوپر ایک جریڈ تک بھی نہیں آئے گا، نشان بھی نہیں لگے گا۔ تمہارے ہاتھوں کی یہ طاقت ہے کہ تمہارے ہاتھ سے سخت بٹن بھی ہو پھر بھی اس سے بلب آن نہیں ہوتا۔ آقا علیہ السلام زمین پہ کھڑے ہیں، چاند کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور چاند کا کلیجہ چیر کے رکھ دیتے ہیں۔ جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، جس کو بارے دو عالم، بار کہتے ہیں بوجھ کو، دو عالم دو جہاں، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، جس کے بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، اس کے بازو کی قوت پہ لاکھ عزیزاً محترم، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور کے غلام ہیں، تو غلاموں کی یہ شان کہ آپ مدینہ میں آپ چل رہے تھے، زلزلہ آ گیا۔ اب زلزلے کو روک سکتا ہے؟ کتنی ترقی ہو گئی ہے، آج کسی نے آج تک تو دعویٰ کیا ہے کہ زلزلہ ہم نے روک لیا، ابھی آیا تھا تو ہم نے روک لیا۔ زلزلے کی کتنی پاور ہوتی ہے، پوری زمین کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، کتنی پاور رکھتا ہے زلزلہ، اس کو روکنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے مدینے میں زلزلہ آ گیا۔ آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، اس ڈنڈے کو زمین پہ مار کے فرمایا یا ارض اسکن، اسکن یا ارض علم عادل علیک، اے زمین تو سکون کر جا، ٹھہر جا، ساکن ہو جا۔ زلزلے کو حکم دیا کہ زمین کانپ رہی تھی نا، تو فرمایا سکون میں آ جا، تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا، میں تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا۔ اس کا ایک دوسرا رخ دیکھ سمجھا کے پھر آگے چلتا، زلزلے آتے ہی تب ہیں جب انصاف نہ ہو، اسی لیے تو یہ فرمایا نا میں تجھ پر انصاف نہیں کرتا۔ جب حاکم انصاف نہ کرے، جج انصاف نہ کرے، پنچایت کی صحیح انصاف نہ کرے، تو پھر زلزلے اور تباہیاں آتی ہیں۔ تو عزیزان محترم فرمایا زمین ٹھہر جا، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی شان ہے
تو جس کے غلام کی یہ شان ہو اس کے سردار کی کتنی شان ہوگی۔ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خیبر کے موقع پہ آپ نے خیبر کے دروازے کو جب ہاتھ لگایا تھا نا، اکھیڑنا، آخر دروازے کو ہاتھ لگا کے پھر اس کو ہلایا تھا، ہلا کے اس کو اس کی جگہ سے اکھیڑ دیا تھا، ہٹا دیا تھا۔ تو جب مولا علی پاک نے دروازے کو ہاتھ لگا کے تو جب اس کو ہلایا، حرکت دی نا، تو اس قلعے کی ساری دیواریں لرز گئی، زلزلہ آ گیا، زمین کو زلزلہ آ گیا۔ حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب، حضرت صفیہ جو حضور کی زوجہ بنی، ام المؤمنین بنی، وہ اندر ایک کمرے میں آرام فرما تھی چارپائی کے اوپر۔ جب مولا علی نے ادھر سے ہاتھ جب لگایا دروازے کو، اس دروازے کو جب جھنجھوڑا تو حضرت صفیہ اس چارپائی سے نیچے گر گئی۔ اس وقت یہودی تھی، مسلمان نہ تھی، یہودیہ تھی۔ آپ کی پیشانی پہ زخم آ گیا گرنے کی وجہ سے۔ تو مولا علی پاک آپ نے اس دروازے کو اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑا، چونکہ آپ کی ڈال گر گئی تھی، یہودی چل لے کے نس گیا تھا۔ آپ کی ڈال گری جس سے تیر تلوار کو روکتے ہیں، آپ نے اس دروازے کو بائیں ہاتھ سے ڈال بنا لیا، اور جب وہ قلعہ فتح ہوا اور اس دروازے کو پھینکا، اس کو 70 آدمی بھی اس کو اٹھانے لگے تو وہ 70 بندے بھی نہ اٹھا سکے۔ اب بعد میں جب وہ حضرت صفیہ جو تھی غزوہ خیبر میں وہ قیدی بن گئی، حضور علیہ السلام نے آزاد کیا اور خود اپنے لیے پسند کیا۔ پسند اس وجہ سے کیا کہ وہ حضرت ہارون علیہ السلام کے سلسلہ نسب میں آ رہی تھی۔ آپ نے پسند فرمایا، اس نسب سے اس کی عزت فرمائی کہ اس کا تعلق جو ہے وہ حضرت ہارون پاک سے ہے۔ وہ شادی کی تو دیکھا کہ ماتھے پہ زخم ہے، پوچھ لیا یا صفیہ یہ زخم کیسا؟ کہا کہ جب آپ قلعہ فتح کرنے لگے تھے تو اچانک قلعے کے اندر زلزلہ آ گیا، دیواریں ہل گئیں، زمین حرکت میں آ گئی، تو میں چارپائی سے نیچے گر گئی، جس کی وجہ سے یہ مجھے زخم لگا۔ یہ مولا علی پاک حضور علیہ السلام آپ کی گود میں وحی کا نزول ہے۔ حضور علیہ السلام سارے رکھے ہوئے ہیں، مولا علی پاک نے اشاروں میں نماز پڑھ لی ہے۔ آقا علیہ السلام بیدار ہوئے، پوچھا علی نماز پڑھ لی؟ عرض کی یا رسول اللہ ہاں جی میں نے تو اشاروں میں نماز پڑھ لی۔ فرمایا کہ نہیں، سورج تو غروب ہونے کو ہے، تم صحیح ادا کر کے نماز پڑھو، اشاروں سے نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ عرض کی یا رسول اللہ پھر دعا کریں۔ حضور نے فرمایا میں دعا کرتا ہوں اللہ سورج کو واپس لوٹا دے گا۔ تو حضور علیہ السلام کو پتہ تھا، طاقت کا اندازہ تھا، قوت تھی، آپ کو قدرت تھی، جو بھی اللہ نے آپ کو اختیار عطا فرمایا تھا، یہ سارا مقام آقا علیہ السلام کو اللہ نے دیا تھا، یہ اللہ نے ہی دیا تھا۔ تو اس سے ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ شرک ہو گیا ہے، اس سے آپ کو یہ سمجھانا مقصود ہے جس کے بندے کی یہ طاقت ہے اس کے خدا کی کتنی طاقت ہوگی۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے۔ عزیزان محترم، نبینہ صحابی تشریف لائے حضور کی بارگاہ میں، عرض کی یا رسول اللہ میں بڑا تنگ ہوں، آنکھیں نہیں ہیں، دکھتا نہیں ہے، مسجد میں آنا مشکل ہے، کسی سے بات کرنا مشکل ہے، کسی سے ملنا مشکل ہے، نظر ہی نہیں آتا، بڑی تنگی کے دن گزر رہے، دعا فرمائے میری آنکھیں آ جائے۔ آج کل جو بیمار ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، علاج کراتا ہے، آپریشن کرواتا ہے، اس ڈاکٹر کو تو مانتا ہے، چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ہو، علاج بھی تمہارے باہر کے ملکوں میں جا ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جا کے غیر مسلم ڈاکٹروں سے تم علاج کرواتے ہو، ان کو اپنا شفا دینے والا سمجھتے ہو، تو تم اللہ کے بزرگ جو ہیں، اللہ کے ولی جو ہیں، اللہ کے اولیاء جو ہیں، انبیاء ہیں، ان کو تم کیوں نہیں شفا دینے والا سمجھتے؟ حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ دعا کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صبر کرو، اس صبر کا بدلہ تمہیں ملے گا، اللہ جنت عطا کرے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صبر ہی تو کر رہا ہوں، اب صبر نہیں ہوتا، میں بڑے تنگی کے دن گزار رہا ہوں، اب دعا فرمائے اللہ جنت بھی دے دے، اللہ مجھے نظر بھی عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا
میں تجھے دعا سکھلاتا ہوں، وضو کر، 2 نفل پڑھ، جب سجدے میں جائے تو یہ دعا کرنی ہے، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی رحمت یا محمد انی توجہت بک اللہم شفع فی۔ اس میں مختصر کی ہے، یہ دعا مانگو اللہ تمہیں بینائی عطا کر دے گا۔ صحابہ یہ حضور علیہ السلام کا وسیلہ پیش کیا، حضور کا نام پیش کیا، حضور یا باری تعالیٰ تجھے تیرے نبی محمد کا واسطہ، مجھے آنکھیں دے دے۔ یہ جب دعا کی نا سجدے میں جا کر، صحابہ کہتے ہیں جب سجدے میں گیا نبی نہ تھا، جب واپس سجدے سے اٹھا اللہ نے اس کو آنکھیں عطا فرمائی۔ یہ بھی کیسی قدرت ہے، طاقت ہے، حضور کے نام میں کتنی طاقت ہے۔ تو جس کے بندے کے نام میں یہ طاقت ہے، اس کی ذات میں کتنی طاقت ہوگی، اور جس کے بندے کی ذات کی یہ طاقت ہے، اس بندے کے خدا اور رب کی طاقت کتنی ہوگی۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرکات شرح مشکات میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں فَكَيْفَ نَظْرُ وَلِيٍّ حَيْثُ يَجْعَلُ الْكَافِرَ مُؤْمِنًا وَالْفَاسِقَ صَالِحًا وَالْجَاهِلَ عَالِمًا وَالْقَلْبَ إِنسَانًا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ولی کی نظر کی کیفیت یہ ہوتی ہے، ولی کی نظر کی کیفیت یہ ہوتی ہے، اگر وہ کافر پہ پڑ جائے تو اس کو مومن بنا دیتی ہے، اگر فاسق پہ پڑ جائے تو اس کو متقی پرہیزگار بنا دیتی ہے، اگر وہی نظر جو ہے وہ جاہل پہ پڑ جائے اس کو عالم بنا دیتی ہے، اگرچہ کتے پہ پڑ جائے تو اس کو بھی انسان بنا دیتی ہے۔ دو صحابی تھے، ایک صحابی غسل خانے سے باہر نکلے نہا کے، وہ بڑا خوبصورت لباس پہنا تھا، ایک صحابی نے کہہ دیا واہ ابھی بڑا لباس بڑا سونا لگ رہا ہے، تڑام نیچے گر گیا، نظر لگ گئی، اب نظر لگی وہ صحابی نیچے گر گئے، صحابہ نے دوڑ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ یہ صحابی نیچے گر گئے، نظر لگ گئی اس کو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے نظر لگائی ہے نا اس کے منہ کو دھوو، ہاتھوں کو، گھٹنوں کو، اور استنجا کرواؤ، اور وہ جو پانی ہے وہ پانی لے کے جو بے ہوش ہو گیا ہے اس کے جسم پہ آپ ڈال دیں۔ تو صحابہ نے ایسے ہی کیا، وہ پانی لیا اور پانی لے کے جو بے ہوش ہو گیا تھا اس کے جسم پہ ڈالا، وہ تندرست ہو کے کھڑا ہو گیا۔ تو بات دیکھیں، یہ شفا ہے نا، شفا ہے۔ دوسرا اس میں اگر نظر بد ہو تو اس کا اثر مانتے ہیں، سارے مانتے ہیں۔ خوبصورت جانور ہے، اس کو نظر بد ہو جائے تو وہ دودھ دینا چھوڑ جاتا ہے، گھوڑا جا رہا خوبصورت، اس کی ٹانگیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ چل ہی نہیں سکتا۔ اگر آدمی پڑ جائے وہ بیمار ہو جاتا ہے، وہ چل ہی نہیں سکتا۔ بچوں کو پڑ جائے تو وہ دودھ پینا چھوڑ دیتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو عام بندہ جو بھی ہے، مثلا نظر بد کا اثر ہے، وہ اثر دکھاتی ہے، جو نیک نظر ہے، جو اللہ کے ولی کی نظر ہے، وہ اثر نہیں دکھاتی۔ کیسے لوگ ہیں بھی نظر بد تو مانتے ہیں، جس طرح اکثر لوگ جو ہے، میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو تعویذ دھاگے تم لیتے ہو، اس سے کہتے ہیں کہ ہمارا نقصان ہو گیا، جی فلاں نے ہمیں تعویذ ڈال دی ہے، نقصان ہو گیا۔ بھئی نقصان، تعویذ نقصان کرنے کے لیے تو ہیں، اس نقصان کو دور کرنے کے لیے کوئی تعویذ نہیں ہے۔ اس نقصان کو دور کرنے کے لیے تو بھی ہے نا، کوئی نہ کوئی چیز ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ یہی سوچ کے رکھنا بھی بس نظر بد لگی ہے تو اللہ کے ولی کی نظر کا یہ کمال ہے۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ اگر وہ کافر پہ پڑے نا تو اس کے دل کو بدل کے ایمان والا بنا دیتی ہے۔ اگر جاہل پہ پڑے، ان پڑھ، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت مشہور ہے، سجے پاسے سلام پھیرا سارے حافظ ہو گئے، کھبے پیسے سلام پھیرا سارے ناظرہ قرآن پڑھنے والے ہو گئے۔ تو فرمایا ولی اگر دیکھے جاہل پر اس کو عالم بنا دیتے ہیں، حتیٰ کہ کتے پہ پڑے نا تو اس کو بھی انسان بنا دیتے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نعت پڑھ رہے تھے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا حسان میرا دفاع کرو، یہ لوگ میری برائی کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، تو تم ان کا دفاع کرو۔ اللہم ایدہ بجبریل، اے حسان اللہ جبریل کے ذریعے تیری مدد فرمائے گا۔ اب جبریل کے ذریعے مدد حسان کی ہو رہی ہے نا، حضرت حسان جو الفاظ پیش کر رہے ہیں، حضور کی جو نعت پیش کر رہے ہیں،
حضور کے جو اوصاف بیان کر رہے ہیں ان کی مدد جو ہے وہ جبریل کیسے دیں گے؟ مدد تو یہ ہے نا جو میں بیٹھا ہوں کہ آپ مجھے پانی پلا دیں، یہ مدد ہوگی نا، سانس نکال دیا، یا اسی طرح نعرہ لگا دیا درمیان میں رک گیا آدمی، یا کسی اور نے آ کے نعت پڑھ لی، سانس نکال دیا، ٹھہر گئے، مدد تو یہ ہوتی ہے۔ تو حضرت جبریل مدد کیا کریں گے؟ وہ تو کسی کو نظر ہی نہیں آ رہے تھے کہ جبریل بھی ہے کہ نہیں ہے، حضرت حسان کو بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا حسان جبریل تمہاری مدد کریں گے۔ تو حضرت جبریل جو تھے وہ شعر بنا بنا کے مفہوم حضرت حسان کے ذہن میں ڈالتے اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سانچے الفاظ میں ڈال کے آگے پیش کرتے ہیں۔ جو بھی حضرت حسان حضور کی تعریف کرتے ہیں نا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے حبیب میری آنکھ نے آپ سے سونا دیکھا ہی نہیں، یہ الفاظ تو حضرت حسان کے ہیں لیکن معنی مفہوم جو ہے وہ حضرت جبریل پیش کر رہے ہیں۔ اب حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیش کر رہے ہیں، حدیث میں آتا ہے فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی نہیں جا سکتے، وہ جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں وہ ہر وقت اللہ کے حکم کے منتظر ہیں، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کی تعریف کرنے میں اللہ بھی مدد فرما رہا ہے، اللہ حکم دیتا ہے جبریل کو اور جبریل پھر حضرت حسان کے ذہن میں وہ الفاظ وہ مفہوم منتقل کرتے ہیں اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ حضور کی تعریف کرتے ہیں۔ تو یہ طاقت ہے، یہ قدرت ہے، یہ برہان ہے حضور علیہ السلام، اللہ کے ساری صفات کے مظہر جو ہیں اتم کامل ترین وہ شخصیت وہ آقا علیہ السلام کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری